باقی رہی بات کہ اتنی سرعت سے کیسے چلے گئے، اتنی تیزی سے کیسے چلے گئے، وہ کہتے ہیں اتنی تیزی سے نہیں کوئی جا سکتا۔ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت حد کر دیں، کاش کہ لوگ اس کو پڑھ لیں، انہیں واقعہ معراج پہ تعجب نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں اتنی تیزی سے جانا ممکن؟ جبریل روز آتے تھے، روز جاتے تھے، ملک الموت روزانہ آتا ہے، روزانہ، اور کتنی سرعت سے جاتا ہے، تو ممکن کیوں نہیں؟ ہاں ممکن ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، آپ فرمایا کہ حضور تو حضور ہے نا، حضور کی تو شان ہی بڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور اتنی جلدی سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام آ گئے، جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی پلٹ کے آئے، کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 مہینے لگتے اگر چھو کے بھی آنا ہو، اور حضور گئے اور آئے اور نبیوں کی امامت بھی کرائی، خطبے بھی دیے وہاں، اور پلٹ بھی آئے، اور یہ آنکھ جھپکنے سے قبل منظر ہوا۔ وہ کہتے ہیں اتنی جلدی کیسے گئے، اتنی جلدی کیسے آئے؟ تو علامہ راضی اس کا جواب دیتے ہیں، سنو امام راضی کا جواب۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس چلی نا ملک سبا سے، تو حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، اللہ اکبر، مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، قرآن ہے، سورہ نمل اٹھائیے۔ جن کہنے لگا حضرت میں لے کے آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے قبل۔ مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کے وقت، اور یہ وقت تھا صبح کا۔ اس نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا، اور 7 کوٹھریوں میں تخت مکفل تھا، پہرے لگے ہوئے تھے، خادم کھڑے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، بغیر کسی مزاحمت کے بھی لانا ہو تو پھر بھی 2 مہینے لگتے ہیں۔ اور پھر تخت بھی چھوٹا نہیں تھا کہ کوئی چیز جیب میں ڈال کے لے آنی ہے، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، اور 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ شرعی طور پہ جب ہاتھ کہا جائے نا اس وقت اتنا نہیں ہوتا مراد، کونی تک ہوتا ہے، جس سے قرآن نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھوؤ، تو یہاں تک دھوئے جاتے ہیں۔ تو 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، اور 1 ہاتھ موٹا تھا، لوہے اور قیمتی دھاتوں کا بنا تھا، زمین میں گڑا تھا، قیمتی موتی لگے تھے۔ اس کو ٹکڑوں میں کر کے بانٹ کے لانا ہو تو پھر بھی کئی سال چاہیے، بغیر لڑائی کیے ان پہرے داروں سے پھر بھی کئی سال چاہیے۔ لیکن اس نے کہا حضرت میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھ سے اس سے پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا کچھ علم تھا۔ اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بہ، حضرت میں لاتا ہوں۔ کتنا عرصہ لگاؤ گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ یہ قرآن نے بتایا نا۔ اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے قبل میں تخت حاضر کر دوں گا، اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پڑا ہوا تھا۔ اور جو لے کے آیا وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی تھا، آصف بن برخیہ نام مفسرین نے بتایا۔ حضرت سلیمان کا خالہ زاد کسی نے بتایا، آپ کا امتی تھا، بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی آنے واحد میں اتنی دور سے تخت لے کر واپس آ بھی جاتا ہے۔ انا آتی کا بہی، میں ابھی لے کے آیا، اور آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت حاضر بھی ہوتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کی اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کا کمال ہے، تو کیا آنے واحد میں مصطفیٰ عرش تک جا کے آ نہیں سکتے؟ غازی کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ اگر کوئی مستشرق بے دین اگر انکار کرے تو وہ تو کرے نا، لیکن اگر کوئی کلمہ گو قرآن کو ماننے والا انکار کرے تو وہ کیسے انکار کرتا ہے؟
آصف بن برخی آنے واحد کے اندر تخت حاضر نہیں کر دیتا؟ یہ قرآن نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضرت سلیمان پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک مقتدی کی۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی جب یہ شان ہے تو حضرت سلیمان کے آگے نماز پڑھانے والے کی شان کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے حضور کے لیے جانا بھی کوئی مشکل نہیں، حضور کے لیے آنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔